بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ کے مبارک ایام ہیں اور ان مبارک ایام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قربانی ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قربانی کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے۔ قربانی کے جانور کو پانی پلائیں، پھر اسے اس مقام پر لائیں جہاں اسے ذبح کیا جائے گا۔ جس چھری سے ذبح کیا جانا ہے اسے تیز کر دیں تاکہ ذبح کے وقت جانور کی تکلیف کم سے کم ہو۔ جانور کو قبلہ رخ کر کے بائیں پہلو پر لٹائیں اور پھر اسے ذبح کریں، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہم منکا ولکا عن فلان او فلانت۔ اگر خود ذبح کرے تو منی کہے، اور اگر کسی اور کی جانب سے ذبح کرے تو عن کے بعد اس کا نام لے، اور اگر گائے کی قربانی ہے اور 7 افراد کی جانب سے ہے تو پھر ان 7 کا نام لے، یا کم از کم ان کا نام ذبح کرنے والے کے ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پر چھری چلا دے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، ورنہ کم سے کم 3 رگوں کا کٹنا یہ ضروری ہے، اور سر کو تن سے جدا نہ کریں۔ پھر یہ دعا مانگیں کہ اللہم تقبل منی او من فلان یا فلانت کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذبح ہونے کے بعد چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ بعض قصائی اس خیال سے کہ جانور کی جان جلدی نکل جائے اس کے اندر چھری ڈالتا ہے
اس کے کلیجے کو کاٹنے کے لیے یہ ہرگز نہ ہونے دیں، بلکہ فطری طریقے سے جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، جان کو نکلنے دیں، تاکہ اس کی رگوں میں جو دم مسفوح یعنی بہنے والا خون ہے وہ مکمل طور پر نکل جائے۔ پھر جب تک جانور پوری طرح سے ٹھنڈا نہ ہو جائے، جان نہ نکل جائے، قصائی کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ اس کی کھال اتارنا شروع کر دے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم انجیکشن لگواتے ہیں تو جب انجیکشن کی جو سوئی ہے، سرنج ہے، وہ جلد کو کراس کرتی ہے تو تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جب گوشت میں چلی جاتی ہے تو تکلیف کا احساس اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ جلد حساس ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک جان پوری طرح سے نہ نکل جائے، قصائی کو کھال اتارنے کی بالکل اجازت نہ دی جائے۔ اس کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب قصائی کھال کو اتارے تو کھال کٹنی نہیں چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ اس پر گوشت لگا ہو یا چربی لگی ہو، کیونکہ جب کھال کٹ جاتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ جس ادارے یا مستحق کو دینا چاہیں تو اسے اس کی پوری قیمت ملنی چاہیے۔ یہ جو بہنے والا خون ہے ذبح کے وقت، یہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ اس کے چھینٹے اگر بدن پر یا کپڑے پر لگ جائیں تو ان کو دھو لینا چاہیے، اور صابن سے دھو لیں۔ اس کے بعد اگر اس کا دبا رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جانور کا جو گوشت بنایا جاتا ہے تو اس پر جو خون ہوتا ہے وہ دم مسفوح یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا، جو حرام اور ناپاک ہے، لہذا وہ اگر جسم پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت اچھے طریقے سے بنایا جائے، اور افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور ایک حصہ فقراء اور مستحقین کو دیا جائے، ایک اپنی ضرورت کے لیے رکھا جائے، اور ایک دوست احباب کو تحفے کے طور پر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی سارے کا سارا گوشت فقراء اور مساکین کو دینا چاہے تو یہ بڑے اجر کی بات ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر فرض کرو دمبے کی یا بکرے کی قربانی ہے، اور قربانی کرنے والا خاندان میں ایک ہے، اس کے 8-10 افراد ہیں، ان کی ضرورت زیادہ ہے، تو پھر وہ پورا گوشت بھی اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، یا تہائی سے زیادہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ البتہ مہینوں تک اس کا اسٹاک کرنا یہ مستحسن بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اس میں سے فقراء کو، مستحقین کو دیں تو یہ نہیں ہے کہ چھیچھڑے اور چربی جمع کر کے دے دیں، بلکہ گوشت کی جتنی اقسام ہیں اس میں ان کو
مکس کر دیں، مخلوط کر دیں، اور پھر جیسے اپنے لیے ہم اچھا گوشت پسند کرتے ہیں، بوٹیاں پسند کرتے ہیں، فقراء کو بھی اسی طرح سے دینا چاہیے تاکہ وہ خوش دلی سے کھائیں، خوش دلی سے لیں، اور پھر وہ اس گوشت کو پکا کر کھائیں تو آپ کے لیے دعائیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب قربانی کرنے والوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول، مأجور اور مشکور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات میں اخلاص، للہیت اور تقرب کی نیت عطا فرمائے، کیونکہ جیسا کہ دعا میں پڑھا گیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور بے شک میری نماز، میرا حج، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کا گوشت یا جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس فعل قربانی کے پیچھے جو تقوی اور للہیت کا جذبہ کار فرما ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر سے اور ثواب سے نوازتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ایام قربانی میں بندہ مومن کا کوئی بھی نیک عمل قربانی کی نیت سے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں اور اپنے کھروں اور اپنے پورے وجود سمیت قیامت میں حاضر ہوگا، اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کو پا لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، سو اے مومنو خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو صاحبان استطاعت ہیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سب کی عبادت قربانی کو اپنی بارگاہ میں مقبول، مأجور اور مشکور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔